کون کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیں ایسے کمنٹس کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں، لیکن دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ ہم کس نیت سے استغفار پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کس نیت سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو ہمارا دھیان کہاں پر ہے، ہم وہاں پر ہمارا پورا فوکس ہے یا نہیں ہے دعا مانگتے ہوئے؟ لیکن کیا موبائل یوز کر رہے ہیں، یا پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، یا سوچ ہماری کہیں اور ہے اور ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے اس طریقے کو، اس بات کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ آپ نے دعا کس طریقے سے مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بہت سارے طریقے ہیں، میں نے آپ کو کچھ جس طریقے سے میں مانگتا ہوں اور میں نے جو علماء اکرام سے سنا ہوا ہے اس طریقے سے میں جو دعا مانگتا ہوں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جو بھی دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، چاہے وہ دیر سے ہو یا جلدی ہو۔ لیکن دیکھیں اللہ پاک جو ہم ہر خواہش جو اللہ پاک سے اپنی ہر خواہش کا اظہار کرتے ہیں، جائز خواہشات کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آخرت میں ہمارے لیے کام آتی ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یار ہم ہر دعا مانگے اور وہ قبول ہو جائے، تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہے، جو ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ پاک وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، اور جو نہیں ہوتا تو اللہ پاک دعا تو قبول فرما لیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ دعا ایسے مانگتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگی یا استغفار کی تسبیح پڑھی اور دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ ان کا طریقہ بہت عجیب ہوتا ہے کہ بس ایک طرح سے اچھا نماز پڑھ لی آپ نے سب کچھ، لیکن اس دعا میں ایسا ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی پڑھ کر اور بس اپنے ایک جو فارمیلٹی ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا اس طریقے سے دعا نہیں مانگی جاتی۔ دعا مانگنے کے بہت اچھا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، نماز سب سے پہلے جو ہے آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ ادا کرنی ہے، نماز لازمی پڑھا کریں، استغفار لازمی پڑھا کریں۔ اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں نماز کے بعد ہوتا کیا ہے کہ نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرا اور اس کے بعد ہم نے پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، استغفر اللہ 3 بار پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں جو بہت ثابت بھی ہیں کہ بہت فائدہ مند ہے اور اس کا بہت فائدہ بھی ہے، جیسے کہ ہم نے دعا مانگنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا مانگی۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ سب کو تقریباً آتی ہوگی دعا یہ، کیونکہ نماز کے بعد جو ہے ہم نے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یا یاد رکھیے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں طریقہ بہت ایزی ہے۔ اور دیکھیں دھیان پورا فوکس جو ہے نا ہمارا دعا میں مانگنا چاہیے، اپنے رب سے آپ مانگ رہے ہو یار، آپ کا فوکس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو مزہ آئے، آپ سے اللہ سے مانگنے میں مزہ آ رہا ہو، آپ دل سے مانگیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بات سے باخبر ہے، واللہ خبیر بما تعملون۔ آپ اللہ کو دیکھیں نا، اللہ پاک قرآن پاک میں دیکھیں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں نا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سورۃ المنافقون میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے، آپ کا دل کہیں اور ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہو، تو آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ہو جائے بھائی، وہ قبول کرنے والی ذات اللہ کی، لیکن دیکھیں ایک فوکس ہوتا ہے کہ انسان کا ایک دلچسپی ہوتی ہے جس سے اس کو فائدہ ملتا ہے، آپ پوری دلچسپی کے ساتھ مانگے۔ اچھا بات کیا آ رہی تھی، جو آیت الکرسی جو ہے ہم نے پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھیں اس کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے گا۔ دعا مانگنے کی جو ہے نا آپ کو 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، 3-4 چیزیں جو ہیں اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور دعا قبول فرما لیں گے۔ وہ دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ میں نے اللہم انت السلام بتا دی، اس کے بعد آیت الکرسی بتا دیا، نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھ لیا کریں۔ اچھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے ایک بار پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم کوئی سا بھی آپ کو جو درود شریف یاد ہو. میں زیادہ تر جو پڑھ لیتا ہوں درود شریف جو مجھے ایک زبان پر ہے، سارے درود شریف پڑھنے چاہیے، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک زبان پر ہے، کچھ لوگ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے، کچھ لوگ دوسرے درود پڑھ رہے ہوتے. میں درود پاک جو پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا، یہ والا میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں. تو درود پاک پڑھنے کے بعد میں جو ہے دعا مانگتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں 3 بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے بعد میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے. اب آپ نے دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے دعا کیسے قبول ہوتی ہے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. آپ نے جب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کی آپ نے تعریف بیان کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں آپ، تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے. آپ اللہ کی تعریف بیان کریں، دعا مانگیں، اللہ پاک کی تعریف بیان کریں گے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور دوسرے پہ اس کے بعد درود شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہم جب بھیجتے ہیں، درود پاک پڑھ کر ہم بھیجتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یعنی 3 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ العظیم، جو آپ کو یاد ہو. اس کے بعد جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں جو بھی چاہیے ہوتا ہے، جو ہماری جائز خواہشات ہیں وہ دعا مانگتے ہیں. اب یہ یاد رکھیے گا، یہ بہترین طریقہ ہے. یہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ بھی اس بات کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے دعا مانگو، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اور دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جب دیکھیں ایمان باقی نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہا، آپ بالکل فارغ ہو گئے، پھر کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی. مجھے یہ بتائیں، جب آپ کا ایمان کمزور ہو گیا دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ یہ بتائیں. ایک بندہ جو ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، ایک شراب پینے والا بندہ ایک مثال کے طور پر، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ یار میں گناہ کا، مسلم کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی مسلم اگر ایسا، اللہ کا شکر ہے مسلم میں بہت کم ہے ایسا کہ، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بالکل یعنی کہ بگڑ چکے ہیں اور وہ ان گندی چیزوں کی طرف پڑ گئے ہیں اور جو حرام کام ہے ان کی طرف پڑ گئے. اگر ایک مثال دینا، شراب پینے والا ہو گیا، یار میں کیا کروں اللہ سے معافی مانگ کر، یار میرے تو، آپ اس کو سمجھاؤ گے نا کہ یہی کہے گا کہ میں کیا کروں اللہ سے معافی مانگ کر، میرے تو گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ اللہ پاک مجھے معاف نہیں فرمائے گا. یار یہ سوچ بدل دو، آپ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دو. سچے دل سے اپنی جائز خواہشات جو ہے نا اللہ کے سامنے رکھ کر تو دیکھو، سچے دل سے آپ اللہ سے معافی تو مانگ کر دیکھو. آپ کا جو دل ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. لیکن جہاں پر آپ کے دل مطمئن نہیں ہے، آپ دلچسپی نہیں ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ سچے دل سے نہیں مانگ رہے، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ سوچ رہے ہو میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں دعا مانگوں گا تو پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں. یار نہیں یار، اپن تو اتنے گناہ گار، اب تو ڈوب گئے پورے یار، اب کچھ نہیں بچا. آپ کی سوچ ہے بھائی، سانسیں چل رہی ہے، اللہ پاک نے جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہے نا، جب تک تمہارے لیے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، لوٹ آؤ واپس، اللہ سے معافی مانگو، استغفار پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو استغفار پڑھو. گناہ تم سے نہیں چھوٹ رہے، میں نے بتایا ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے. لوگ کہتے ہیں میں گناہ نہیں چھوٹ رہے، نماز نہیں پڑھ پا رہے، یار کچھ نہیں کرو، صرف میری بات سنو. ابھی آپ نے باوضو رہنا شروع کر دینا. سب سے پہلا کام، باوضو رہنا شروع کر دو گے، آپ کو گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی، نمبر 1. دوسری بات، آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ کہ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ یار آپ جیسے کہ نماز ہے تو آپ 4 رکعت فرض پڑھ لو، 2 رکعت فرض پڑھ لو، فرض پڑھ لو، فرض سے شروع کرو. تیسری بات، آپ نے استغفار نہیں چھوڑنا. جب آپ استغفار کی طرف آ جاتے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہو، یاد رکھو سچے دل سے. تو سچے دل سے جب آپ مانگتے ہو اللہ سے معافی، تو آپ کی اللہ پاک معافی کو یعنی کہ توبہ کو قبول فرماتا ہے. جب توبہ کو قبول فرماتا ہے، سمجھ لیں، آپ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، سچے دل سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنا گڑ گڑا رہے ہو اللہ کے آگے، آپ رونا شروع ہو گئے، اور آپ نے اتنا رو رہے ہو، اتنا کہ اللہ مجھ سے تو بس میں گناہ گار ہوں، مجھ سے تو گناہ ہی ہو رہے ہیں، اور میں نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں. اللہ سے مانگو یار،
اللہ مجھے تو ہدایت عطا فرما، تو توفیق عطا فرما کہ میں نماز پڑھ سکوں، تیری عبادت کر سکوں، سنتوں پر عمل کر سکوں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑوں۔ اے اللہ تم میرا دل بدل دے، آپ اس کا فائدہ دیکھنا، زندگی کیسے چینج ہوتی ہے، دعا قبول جو نہیں ہو رہی ہے، کیسے دعائیں قبول ہوں گی آپ کی۔ بھائی اپنے اندر تھوڑی سی چینجنگ لانی ہوگی، اور پھر دیکھو کہ کیسے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میرا مین ٹاپک یہی ہے کہ دعائیں قبول کیسے ہوں گی۔ پھر اللہ پاک جو ہے آپ کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے لیے رزق اتنا تنگ ہوا ہے اور ہم گناہ گار ہیں اس وجہ سے، یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی بات سنو، ایک اور مجھے کمنٹ آیا ہوا، وہ آپ لوگوں نے شاید ریڈ بھی کیا ہوگا، بڑا افسوس ہوا، میں نے اس کمنٹ کا رپلائی بھی نہیں کیا۔ مجھے صرف پتہ ہے میں نے حیرت کی وجہ سے کمنٹ کا رپلائی نہیں کیا تھا۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا۔ میرے ذہن میں تھا نہیں، یہ ابھی آ گیا کمنٹ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار اگر ہم صرف پڑھیں، ہم مسلمان استغفار پڑھتے رہے، ہم صرف استغفار پڑھتے رہیں، جب ہمیں رزق ملے گا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں رزق ویسے ہی نہیں مل رہا؟ انگریزوں کو یعنی غیر مسلموں کو تو بھی مل رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ وہ تو استغفار نہیں پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ان کو کیسے اللہ پاک رزق دے رہا؟ بس اتنی چھوٹی سی بات بتا دوں، ان کے لیے صرف اللہ پاک نے دنیا بنائی ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ اور ہمارے لیے آخرت جنت بہت اچھی جگہ ہے۔ اب آپ کہو گے یار مرنے کے بعد پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں جہنم میں جاؤں، میرے بھائی عقیدہ مضبوط رکھو، اللہ پہ کامل یقین رکھو، انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے۔ ہاں آپ استغفار، دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے، کچھ ہماری غلطیاں ہیں، کچھ نہیں ٹوٹل غلطیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یار، ہم خطا کا پتلا، انسان خطا کا پتلا ہے، تو اس وجہ سے ہمارا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یار اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایسا دن کبھی نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ ہم سے پھیر لے، ہم سے منہ پھیر لیا ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ میں جو استغفار کا کہتا ہوں تو وہ اسی وجہ سے کہتا ہوں، یار دیکھو استغفار سے گناہ جو معاف ہوتے ہیں، رزق کھل جاتا ہے، اولاد جو نہیں ہے ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری، میں نے اس پر پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل میں کافی ویڈیوز ہیں اس ٹاپک پر۔ ابھی جو میرا مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یار کچھ لوگ ایسے کہ رزق کی تنگی ہے، اور رزق میں جو ہماری پریشانی آ رہی ہے، رزق میں تنگی آ رہی ہے، تو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہہ رہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، میں ایک بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورۃ الطلاق کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص، غور سے سنیے گا، جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کامل یقین جو ہوتا ہے نا، توکل بہت کام کی چیز ہے، اس چیز کو اچھے سے سمجھ جائیے گا۔ دعا مانگنے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں، انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی، لیکن اس کے لیے کامل یقین ہونا چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے۔ یہ 2 منٹ کا کام نہیں کیا کریں کہ بس دعا مانگے کر کے نکل گئے، ایسا نہیں کرو یار، واقعی دعا پھر فائدہ ہی نہیں ہے نا، دعا نہ مانگو ایسے ہی، ایسی دعا نہ مانگو، پھر مانگنا تو دل سے مانگو یار، اللہ سے اپنی ساری پرابلمس شیئر کرو آپ، پھر دیکھو کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ویڈیو کافی لانگ ہو چکی ہے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔